بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب ہم پڑھ رہے ہیں کنایا۔ سری کے بعد ہم کنایا کی طرف آئے ہیں۔ کنایا کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ جس کے اندر پوشیدگی ہو اور متکلم سے پوچھنا پڑے حضرت آپ کا کیا مطلب ہے۔ سری میں یہ نہیں ہوتا۔ والکنایۃ کنایا ہی مستتر معناہ، جو بھی پڑھ لیں، اس کا معنی چھپا ہوا ہو۔ کیسے چھپا ہو؟ نیچے لکھا ہوا بحیث، اس ایسی سے لا یفہم، لا یفہم کے نہ سمجھا جاتا ہو، الا بقرینۃ، مگر کسی قرینے کے ساتھ سمجھا جاتا ہو، ویسے نہیں۔ والمجاز، والمجاز قبل ان یصیر متعارفا، مجاز بھی متعارف مشہور ہونے سے پہلے بمنزلۃ الکنایہ، کس کی طرح ہوتا ہے؟ کنایہ کی طرح ہوتا ہے۔ مجاز بھی جب تک مشہور نہ ہو جائے تو وہ بھی چھپا چھپا ہوتا ہے نا، تو کس کی طرح ہوتا ہے؟ کنایہ کی طرح۔ آئی بات سمجھ؟ لا کے اچھا نیچے کیا لکھا ہے؟ وبعدہ یکون بمنزلۃ السری، اور جب وہ مشہور ہو جائے تو مشہور ہونے کے بعد وہ مجاز کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ سری کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ حکم الکنایہ، تعریف کرنے کے بعد اب اس کا حکم بتایا جا رہا ہے۔ کنایہ کا حکم یہ ہے ثبوت الحکم، حکم کا ثبوت بہا، اس کے ساتھ، کنایہ کے ساتھ، عند وجود النیہ، چند صورتوں میں آئے گا۔ چند صورتوں میں سے پہلی یہ ہے کہ متکلم سے پوچھیں کہ حضرت بتاؤ نیت کیا تھی۔ نمبر 2، او بدلالت الحال، یا حال، دلالت حال کو دیکھیں گے۔ دلالت حال کا مطلب سمجھیں ذرا۔ دلالت حال کے دو مطلب ہیں، یا تو انتہائی غصہ تھا تو غصہ بتاتا ہے کہ حضرت بیوی کو جو آزاد کہہ چکا ہے، اس سے مراد اس دیواجیت سے نکاح جدا کرنا ہے، آزاد کرنا ہے۔ سخت غصے میں نیت نہیں پوچھی جاتی، سخت غصے میں تعلق کے ٹوٹنے کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ ایک آدمی غصے میں، انتہائی غصے میں، اور غصے میں جب اس طرح کے لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جرم ختم۔ اچھا، بدلالت الحال کا ایک مطلب سمجھ آ گیا، حالت غصہ، غضب۔ دوسرا مطلب مذاکرہ طلاق، بیوی آتی ہے، دے توڑے پہ کہتے ہیں جڑیں دے طلاق، دے طلاق، دے طلاق، تو نہ رکھتا دے طلاق۔ اب اس دوران اس نے یہ لفظ کہے تو یہ ٹچ ہو جائے گا، تو یہ ہے مذاکرہ طلاق۔ تو یہ دلالت حال کے دونوں مطلب سمجھ آ گئے۔ یہ تین صورتوں میں سے کسی ایک سے آپ حکم متعین کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تین تو یہ ہو گئے جی، اور چوتھا ایک اور جو میں نے پہلے بتا کے گیا ہوں، ابھی لفظ آزاد میں 4 حکم بتا کے گیا ہوں، ابھی پیچھے بھی بتایا تھے، آج بھی بتائیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کو آپ سری شمار کر لیتے ہیں، تو پھر سری میں آپ کو اتنا سری ہو جاتا ہے، پھر اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر سری میں ہم نے اس کو 2 طرح شمار، یا سری بائن یا سری رجی۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، اذ لا بد لہ، اس وجہ سے کہ ضروری ہے اس کے لیے، من دلیل، کوئی دلیل، یزولو، جو زائل ہوتا ہو، بھی اس دلیل کے ساتھ، تردد، یہ تردد اس کے ساتھ دور ہوتا ہو۔ کون سا تردد؟ نیچے لکھا ہے نیچے لکھی ہوئی چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ الناشی من استتار معنی، وہ تردد جو پیدا ہوا تھا، ناشی پیدا ہوا تھا، من استتار معنی، اس کے چھپے ہوئے معنی کی وجہ سے، استتار معنی کی وجہ سے۔ وَيُتَرَجَّحُ بِهِ بَعْضُ الْوُجُوهِ، اور ترجیح دی گئی ہے یا ترجیح دی جائے گی اس کے ساتھ بعض وجوہ کو، بعض وجوہ کو۔ تو بعض وجوہ کو جب ترجیح دیں گے تو کنایہ سے نکل کر کے چلا جائے گا سری، جس طرح پیچھے مشترک سے نکل کر کے چلا جاتا تھا مؤول۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اور اسی معنی کی وجہ سے سمیہ کہا جاتا ہے، سمیہ کہا جاتا ہے، نوٹ کریں، سمیہ کہا جاتا ہے۔ لفظ البینونتی والتحریم، لفظ بینونت اور تحریم، بینونت لفظ بائن، تحریم حرام۔ کنایتن، کنایت ہیں، کنایہ لفظ ہیں، فی باب طلاقی، کس میں؟ طلاق کے کنایہ، اس میں جو ہے وہ اس معنی میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ لمانت تردد، اس وجہ سے کہ ان میں تردد کا معنی پایا جاتا ہے، وہ استدار المراد۔ اچھا، معنی کے تردد کی وجہ سے، معنی کے تردد کا کیا مطلب ہے؟ وہ استتار المرادی، اور مراد کے چھپے ہونے کی وجہ سے۔ معنی کا تردد کیوں پایا جاتا ہے؟ مراد کا پتہ نہیں ہے، مراد واضح ہو جائے گی، معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ واضح۔ اب دیکھیں، بائن کا معنی جدا، اور حرام کا معنی حرام، معنی تو ٹھیک ہے، واضح ہے، لیکن معنی حرام کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ کہ مراد نے اس معنی کو بھی ڈھانپا ہوا ہے اپنی جگہ، اس جدائی کے لفظ کو، معنی کو بھی کیا کیا ہوا ہے؟ ڈھانپا ہوا ہے اپنی جگہ۔ پھر ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لا انہ یعمل عمل الطلاق، آگے یہ لا انہ، یہاں سے ایک اشکال، اس کا جواب ہے جی۔ اشکال کے نوٹ کریں،
یہ لفظ بینونت اور لفظ حرام، لفظ بائن اور لفظ حرام سے مراد جو طلاق ہے، اور وہی سوال ہے جو پیچھے ابھی پڑھ کے آئے آپ، اور طلاق سے لفظ سری ہے، اور سے کون سا طلاق واقع ہوتی ہے؟ رجی۔ تو جب آپ کہتے ہیں بائن اور تحریم اس کو کنایہ بناتے ہیں طلاق سے، اور لفظ طلاق سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ رجی۔ تو ان دونوں سے بھی کون سی ہونی چاہیے؟ رجی۔ آپ ان سے بائن کیوں بناتے ہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو بھی آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں لفظ آزاد تحریم کے اندر۔ اس کا جواب سنیں ذرا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بائن اور حرام کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں شدت پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ اور جس لفظ کے معنی میں شدت پائی جائے اس شدت کا لحاظ باب الطلاق میں کیا جاتا ہے، باب الطلاق میں کیا جاتا ہے۔ بائن کا معنی جدا، تو آپ اس کو صرف رجی کہہ دیں گے تو اتنا بڑا جو اس کے اندر ایٹم بم ہے جدا ہونے کا معنی، اس کا لحاظ کیسے کریں گے؟ یا حرام کا لفظ کتنا خطرناک ہوتا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ رجی تو پھر حرام، یہ تو بیوقت ہوگا، نیچے گر پڑے گا۔ اس لیے آپ اس کے لفظ کی معنی کی لاج رکھیں، یا شدت معنی کی لاج رکھیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، وہ ادھر نہیں ہے، میرے ذہن میں ویسے آ گئی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو کوئی طلاق ہے، کون سی طلاق واقع ہوگی؟ رجی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے تمہیں پیڑے کے ٹاکے سے بڑی طلاق ہے، کون سی طلاق ہوگی؟ بائن۔ علیم صاحب سمجھو کہ ہے تو لفظ طلاق ہی بولے اس میں، لیکن اس جڑا ٹاکا نال لایا نا، ٹاکا شدت، اس شدت کی صفت شدیدہ دی وجہ تو اس کے اندر طاقت آ گئی ہے، شکتی آ گئی ہے، لہٰذا ہونے بائے اس مراد کی اسی طرح کے بائے، اور سمجھ آ گئی اگر یہ آنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح لا نو نہ یہ کہ وہ عمل کرتے ہیں عمل طلاق کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ طلاق کا عمل کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے اندر وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ، اور ان سے متفرق کیا جاتا ہے، ہوتے ہیں اسے کنایات کے حکم، باقی کنایات کے حکم ہی نکلتے ہیں۔ فی حق کی آدمی ولایت رجعتی، کیا مطلب ہے کہ جب کنایا بائن واقع کر لے تو پھر اس سے رجوع ہو سکتا نہیں۔ اچھا مثلا اور جو مثال ہو سکتی ہے، مثلا دیکھیں حبلو کی علی غاربی کی، ایک آدمی اپنی بیوی کہتا ہے تیری رسی تیرے گردن پر، تیری رسی تیرے گردن پر، مراد اس سے وہی طلاق لیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کون سی طلاق مراد ہوگی اس سے؟ رجی، بائن۔ کون سی ہوگی؟ بائن۔ یا ایک بات یاد رکھیں، وہ اپنے قدوری میں چونکہ کتاب الطلاق پڑھا ہے نا، یا پڑھ رہے ہیں؟ پچھلے سال پڑھے، پچھلے سال پڑھے کتاب الطلاق میں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا فقہاء نے 3 بائن ایسے گنے ہیں کہ جو بائن ہوتے ہیں وہ بھی رجی کی طلاق واقع کرتے ہیں۔ 3 لفظ کنایا ایسے ہیں کنایا ہیں لیکن بائن واقع نہیں ہوتی، کیا واقع ہوتی ہے اسے؟ رجعی۔ وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک لفظ ہے اعتدی رحمکی، اعتدی، اور ایک ہے استبرئی رحمکی، استبرئی کہ تو اپنے رحم کو پاک کر، اعتدی تو شمار کر، اعتدی تو شمار کر، استبرئی رحمکی تو اپنے رحم کو پاک کر، انت واحدۃ تو ایک ہے۔ یہ 3 لفظ ہیں کنائے ہیں، لیکن ان سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ جی کون سے ہیں؟ اعتدی، اور دوسرا کون سا ہے؟ استبرئی رحمکی، اور تیسرا کون سا ہے؟ انتی واحدۃ۔ یہ تینوں کنائے ہیں، لیکن ان سے مراد رجی ہوگی، اس سے بائن نہیں ہوگی، یہ فقہاء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس میں بھی 3 طرح ہیں۔ اعتدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتدی شمار کر، یا شمار کر، کئی طرح کی اس میں تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ مثلا نعمتیں شمار کر، اللہ کی نعمتیں شمار کر، کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اپنے کپڑے شمار کر، کپڑے کتنے توڑے، الماری میں جو گڑ، ٹھیک ہے جی، یہ شمار کر، یا اپنی عدت کو شمار کر، عدت کو کیوں شمار کر، بس کا معاملہ ختم۔ اچھا اسی طرح دوسرا لے لیں، استبرئی رحمکی، تو اپنے آپ کو پاک کر، اپنے رحم کو، کس لیے؟ میرے لیے کہ تاکہ میں وتی کروں، یا پاک کر اپنی رحم کو اس لیے کہ بس اب کسی اور کے لیے،
انت واحدتن، تو ایک ہے. کس میں ایک ہے؟ اپنی خوبیوں میں، اپنے حسن میں ایک ہے، اپنی عادتوں میں ایک ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت ساری چیزیں جن میں آپ اس کو ایک بنا سکتے ہیں اس میں. یا تو اپنے خاندان میں ایک ہے، یعنی تیرا جیسا کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ. یا تو ایک ہے، یعنی تو جو میرے ساتھ دو تھی اب تو ایک ہے، مرکب سے مفرد ہے. تو یہ لیکن اس کو انہوں نے لے لیا اس معنی میں. اچھا جی، کیوں لے لیا ہے؟ شاید اسی وجہ سے لے لیا ہے کہ یہ لفظ اتنے زیادہ استعمال ہونے لگے جدائی کے لیے کہ اب ان کو انہوں نے رجی کے معنی میں کر دیا. ولی وجود معنی ترددی. اچھا آگے کہتے ہیں ولی وجود معنی ترددی فی الکنایہ، اور جہاں تردد کا معنی پایا جائے گا کنایہ میں. سنیں جی ادھر ذرا میری طرف توجہ رکھیں، بس یہ عبارت ختم ہو رہی ہے. کنایہ کے اندر چونکہ ابہام ہوتا ہے، اور جب ابہام والی چیز ہوتی ہے شک والی چیز بن جاتی ہے، اور شک والی چیزوں میں حدود کے اندر جا کے بڑی کٹ لگ جاتی ہے. کیونکہ حدود جو ہوتے ہیں حدود و قصاص، اس میں شک نہیں چلتا، یقین چلتا ہے. کیونکہ اس میں آپ اگلے کی عزت بھی، ایک آدمی کو جب پتھر مار کے آپ ختم کریں گے اس کی جان بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی. اس کا ہاتھ کاٹیں گے، اس کا سر کاٹیں گے، مطلب آپ گردن ماریں گے تو جان کے مطلب. اس لیے وہاں پر شبہات نہیں چلیں گے، ظن نہیں چلے گا، یقین چلے گا. اور کنایہ تو کس کو بتاتا ہے زیادہ تر؟ تو اس لیے وہاں پر یہ چیزیں نہیں چلیں گی. یہ ایک مختصر سا اصول سمجھ آ گیا ایک بات. اور دوسرا یہ اصول یاد کر لیں جو حدیث میں ہے، الحدود تندریء بالشبہات. الحدود تندریء بالشبہات. الحدود تندریء بالشبہات. حدود اٹھ جاتے ہیں شبہ کی بنا پر. شبہ کی بنا پر حدود کیا ہو جاتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا، جب وکیل کراس کوسچن کرتے ہیں عدالتوں میں تو وہ شبہ پیدا کرتے ہیں نا مخالف کے اس دعوے کے اندر. جہاں سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے اس شبے کا فائدہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا دوسرے فریق کو؟ وہ اس کو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جج صاحب نوٹ کیجیے. پھر وہ آخر میں جا کے جب اس کو اکٹھے کرتے ہیں کئی شبے تو اچھا خاصا دعویٰ جو ہے اگلے کا وہ زمین بوس ہو چکا ہوتا ہے. تو الحدود تندریء بالشبہات. ویسے بھی کہتے ہیں وکلاء کی جرح جو ہوتی ہے وہ دو دھاری تلوار کی ہوتی ہے. اچھا اس دن مجھے کہ وہ آئے میرے پاس سمر کی طرف سے وٹنس، تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کا نام ہم نے فرنٹ پہ لکھا ہے. میں نے کہا حضرت میں سرکاری ملازم ہوں، ویسے مجھے خود جانے کا شوق ہے، لیکن آپ عدالت کی طرف سے کوئی مجھے لیٹر جاری کر دیں، آ جائے کہ آپ کا نام پیش کیا، اگر آپ وٹنس کے طور پر آنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں خود آؤں گا، تاکہ میرے پاس ایک ثبوت آ جائے کہ میں کیوں گیا ہوں عدالت میں. تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح گستاخ بناتے ہیں، ذرا پھر آمنے سامنے بات ہوگی. اچھا یہ ہو گیا جی. ولی وجودی معنی ترددی فی الکنایتی لا یقام بحل عقوبات، کہ نہیں یہاں قائم اس کو جو ہے اس کے ساتھ قائم کی جائیں گی عقوبات. عقوبات سے مراد ہے حدود اسلامی. نیچے لکھتے ہیں حدود اسلامی. حدود اسلامی اس کے ساتھ قائم نہیں کی جائیں گی، کیونکہ کنایہ میں ابہام ہوتا ہے، اور ابہام اور شبہ والی چیزوں سے حدود قائم ہوتی نہیں ہے. اب یہ اصول بتا دیے انہوں نے، آگے چلیں. میں نے کچھ اور اصول آپ کو حدیث کے دوسرے بھی بتا دیے. حتی لو اقر علی نفسہ، یہاں تک کہ کسی آدمی نے اپنے اوپر اقرار کیا ہے، فی باب زنا، زنا کے باب میں، والسرقہ، اور چوری کے باب میں اقرار کیا ہے، لا یقام علیہ الحد، اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی، ما لم یذکر اللفظ الصریح، جب تک کہ لفظ صریح نہ بولے. لفظ صریح کیا ہوگا؟ زنیت، میں نے کیا کر دی؟ بدکاری کر دی. سرقت، یہ صریح لفظ. اب نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا آنا، پھر اقرار ہو گیا نا. لیکن اگر اس سے کم درجے کے لفظ بولے گا ابہامی، جس میں کئی مرادیں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کا نہ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہ اس پر حد زنا جاری. ہاں مثلا کم درجے کے لفظ کیا ہوں گے؟ نوٹ کریں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے برا کام کیا ہے. اب برے کام سے کئی مرادیں ہو سکتی ہیں، بوس کنار کی ہے، اور کوئی آنکھ شانک کچھ بھی ایسے مسائل کیے ہیں، یا جو ہے اس نے مطلب بوس کنار وغیرہ وغیرہ، لمس مس بہت دور تک گئے، لیکن شاید بہت آگے تک وہاں تک نہیں گئے جس پر حد زنا جاری ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں چار گواہ اس طرح دیکھیں، اور اس طرح کے جس طرح کے سرمدانی سرمچو اس طرح کی ترتیب سے نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے پھر ایسی ترتیب سے جب نہیں ہے تو اس پر حد لاگو نہیں ہوتی.
تو یہ ہے مطلب میں نے برا کام کیا ہے. اب اس میں کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں. چوری کی طرف آئیں جی. میں نے فلاں کا مال لیا ہے تو یہ چوری پر سری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی ضرورت سخت آئی ہو, اس نے اس لیے اٹھایا ہو کہ یار میں اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو دے دوں گا, ابھی جلدی میں ہوں, کیا بتاؤں اس کو, شاید مجھے نہ دے. یا اس کی اجازت سے لیا, اس نے اس کو کال کی, اس نے کہا ہماری فلانی جگہ ہے, چلو میں کچھ آیا تو دیسا, یا بھی کو جا کے کہنا تھوڑا سنگی ہے, خیر ہے, ٹھیک ہے. یا ہبہ کی ترتیب پر یا کچھ. تو اس میں جب مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں تو لہٰذا آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے جب تک یہ چیز صریح لفظ سے نہ آ جائے. یہ سمجھ آئیے ساری بات جی. اچھا جی, آپ دیکھیں لا یقام علی ما لم یذکر, سے جب تک صریح لفظ نہ ہو. صریح لفظ میں نے بہت بتا دی ہے, نیچے لکھا ہوا بھی ہے زنیت سرقت, نیچے لکھا ہوا ہے. ولہذا المعنی, اسی وجہ سے کہتے ہیں لا یقام الحد علی الاخرس بالاشارہ, گونگے پر بھی حد نہیں لگائی جائے گی, اشارے کو پہ اشارے کرتا رہو, تو پہ اشارے کرتا رہو, اس پر آپ حد نہیں لگائیں گے. کیا پتہ ہے وہ اشارے کیا کرتے, وہ کیا آنا چاہتا ہے, تو سن کی پتہ ہے. گونگے پر حد ہے پھر تو گونگے دے مزے ہو گئے, لیکن نہ ذرا سمجھو گا تو گونگا نہ اس واسطے بھی ترتیب رکھ دی ہے. گونگے کے لیے ترتیب یہ ہے کہ 4 گواہ اس پر کیا دے دیں, اور وہی دے دیں جو ابھی میں نے بتائی ہے سرمدانی والی. دوسری صورت یہ ہے کہ گونگا لکھ کر دے دے, ہاں میں نے یہ کیا ہے, کیا کیا ہے زنیت, بس اقرار ہو گیا, تحریراً قولاً نہیں. یا گونگوں کا ماسٹر آ جائے اور ماسٹر آ کر کہے کہ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. سمجھ آئیے بات, یہ پھر اس پر لگے گا. اچھا چھوڑے نہیں گونگے کو بھی. وَلَوْ قَذَفَ رَجُولًا بِالزِّنَا, اور اگر اس نے کسی نے تہمت لگائی کسی آدمی پر, کس کی, زنا کی. اب ظاہر بات ہے جو آدمی تہمت لگائے تہمت کو ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قذف کتنے کوڑے لگتے ہیں, 80. فقال الاخر صدقت, دوسرے نے کہا صدقت, تو سچ آختے ہیں. اب سچ کہنا, کس نے کہا صدقت, جس پر تہمت لگائی ہے مقذوف علیہ, وہ کہہ رہا ہے صدقت اس کو, یا ایک تیسرا آدمی کھڑا تھا وہ کہتا ہے صدقت. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن دونوں میں آگے تفصیل جدا ہوگی. مثلا اگر جس پر تہمت لگائی وہ کہتا ہے صدقت, تو اس کی بھی اندر احتمال ہے کہ شاید تو نے جو یہ کہا ہے کہ میں نے بدکاری کی ہے یہ تو سچ کہتا ہے, ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے صدقت قبل ھذا, یہ جڑی گل تو آتے یہ صحیح نہیں, قبل ھذا, اس گل کو پہلی جڑی تو گل پہلے کی تھی ایسی اٹھ گئی. اب یہ 2 مطلب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, ہو گئے نا. اس میں اس پر نہیں لگے گیا, شک پڑ گیا. قبل ھذا اس لیے کہ پہلے اور بہت ساری باتیں بھی کی ہیں اس نے, وہ ہوتا درمیان میں اس نے آ کے یہ بات بھی کر دی ہے. تو یہ صدقتا جب وہ کہتا ہے تو شاید اس کو وہ پہلی بات پر کہہ رہا ہے کہ پہلی باتیں ٹھیک ہیں, یہ بات ٹھیک ہے نہیں, یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کون سی بات. ہاں تو شک ہے نا کہ باتیں بہت ساری ہوئی ہے پیچھے میں. اچھا اگر تیسرے آدمی نے کہا صدقتا, تو اس پر تو اگر ثابت ہوتا ہے تو کیا لگنی چاہیے تھی, حد زنا. لیکن تیسرا جب آدمی تہمت لگانے والے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے گواہی دے کر صدقتا کہہ کر, تو اگر ثابت نہ ہو, جیسے اس پر 80 کوڑے لگتے ہیں ایسے اس پر بھی لگیں گے. اب حد قذف آئیں گے اس پر, لیکن اب اس سے پوچھا جائے گا تو نے, اس کے بعد میں بھی 2 مطلب ہے کہ تو نے یہ جو بات کی ہے زنا والی اس پر یہ ٹھیک ہے, اور ثابت نہ ہوئی تو پھر کوڑے لگنے چاہیے, اس پر نہیں لگیں گے. کیوں, اس میں ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے کہ صدقت فی غیر القذف, تو نے جو اس پر قذف والی بات کی وہ تو ٹھیک نہیں کی, اس کے علاوہ جو بات کی وہ ٹھیک کی. ٹھیک ہو گیا جی. فقہا کتنے گہرائی تک جلتے ہیں. تبھی فقہا نے کہا ہے نا کہ تو آدمی یہ مسئلہ بیان کر دے کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 کائنات کے سب سے سمجھدار لوگوں کو دیا جائے گا, تو کس کو دیا جائے جی, سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو فقہا نیچے دیکھتے ہیں, اس سے مراد فقہا ہی ہوں گے. فقہا کو دیا جائے گا کیونکہ ان کے سمجھنے سے زیادہ واقعی آپ فکر کی جب گھستے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کہاں تک پہنچتے ہیں عقلی نقلی دلائل میں. اچھا جی, تو یہ ہو گیا. اب دیکھیں وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا, اور زنا کے ساتھ اس نے قذف لگا دی, تہمت لگا دی. فقال الآخر, دوسرے نے کہا, دوسرے سے 2 آدمی ہو سکتے ہیں. صدقت, تو نے سچ کہا, لا یجب الحد علیہ, اس پر حد نہیں واجب ہوگی. لاحتمال تصدیق له فی غیرہ, ہو سکتا ہے کہ اس نے تصدیق اس کی جو ہے فی غیرہ, فی غیر القذف کر رہا ہو.
فصل فی المتقابلات، کل انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے.